خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو اس خاندان کی نسبت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں رہنے والے پاکستانی کہلاتے ہیں، کراچی میں رہنے والے کراچی والے کہلاتے ہیں، مکہ مکرمہ میں رہنے والے مکی کہلاتے ہیں، مدینہ منورہ میں رہنے والے مدنی کہلاتے ہیں۔ پھر خاندانوں کی نسبت، قبائل کی نسبت، یہ ساری نسبتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سی ایسی نسبت ہے جو اس کی بارگاہ میں قابل قبول ہے؟ کیا صرف ہم پاکستانی یا کسی شہر کی نسبت سے بخشے جائیں گے، یا کسی ملک کی نسبت سے بخشے جائیں گے، یا صرف اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے گا کہ ہمارا تعلق فلاں خاندان سے ہے، فلاں فیملی سے ہے؟ اس کے نزدیک کون سی نسبت پسندیدہ ہے، محبوب ہے؟ تو ایک سب سے عظیم نسبت جو ہماری نسبت امت محمدی کی نسبت ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام سے ہماری نسبت ہے، یہ نسبت سب سے بڑی نسبت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نسبت ہے۔ باقی ساری نسبتیں اس نسبت کے بعد ہیں۔ مثال کے طور پر ہم امت محمدی ہونے کی وجہ سے محمدی کہلاتے ہیں، کہ حضور نبی کریم علیہ السلام سے ہماری نسبت ہے۔ پھر اس کے بعد کوئی اگر امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہے تو وہ حنفی کہلاتا ہے، لیکن یہ محمدی ہونے کے بعد ہے۔ کوئی امام شافعی کو فالو کرتا ہے تو شافعی کہلاتا ہے، کوئی امام مالک کو فالو کرتا ہے تو مالکی کہلاتا ہے، کوئی امام احمد بن حنبل کو فالو کرتا ہے تو حنبلی کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر مسالک میں دیکھیں تو کوئی اگر شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت کرتا ہے، ان کا فالوور ہے تو قادری کہلاتا ہے۔ کوئی خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ سے نسبت رکھتا ہے تو چشتی کہلاتا ہے۔ کوئی شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ سے منسوب ہوتا ہے تو سہروردی کہلاتا ہے۔ کوئی بہاء الدین نقشبند رحمت اللہ تعالی علیہ سے نسبت رکھتا ہے تو نقشبندی کہلاتا ہے۔ یہ ساری نسبتیں امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبتوں کے بعد ہیں، اور یہ نسبتیں اسی وقت فائدہ پہنچاتی ہیں کہ جب نسبت حضور نبی کریم علیہ السلام سے مضبوط ہو، جب تعلق حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مضبوط ہو۔ اور آپ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے چونکہ اللہ رب العالمین نے محبت فرمائی، تو پھر آپ کی نسبت سے ہر شے سے محبت فرمائی۔ مثال کے طور پر قرآن کریم میں آپ دیکھتے ہیں کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب مجھے قسم ہے اس شہر کی، شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ کس نسبت سے؟ کہ کیا وہاں پر مقام ابراہیم ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ اقدس سے تھا، لیکن قسم ارشاد نہیں فرمائی تھی۔ اسی طریقے سے صفا اور مروہ وہاں پر ہے تو وہ انہی کے ادوار سے تھا، انہی کے دور سے تھا، اس کی قسم ارشاد نہیں فرمائی۔ اس کے علاوہ بیر زمزم ہے، اس لیے قسم ارشاد فرمائی۔ تو یاد رکھیں کہ وہ بھی ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے دور مبارکہ سے تھا۔ قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ اس لیے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب مجھے قسم ہے اس امن والے شہر کی، اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما، آپ کی نسبت اس شہر کو حاصل ہو گئی، تو
تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس شہر کی قسم ارشاد فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ چہرے ہمارے بھی ہیں، آپ کے بھی ہیں، تمام انسانوں کے چہرے ہیں، لیکن جو چہرہ جس کی نسبت میرے مصطفیٰ کے ساتھ ہوئی، اللہ رب العالمین نے والضحیٰ فرما کر چہرہ انور کی قسم ارشاد فرمائی۔ زلفہائے معمبرہ، بال مبارک، ہمارے بھی بال ہیں، آپ کے بھی بال ہیں، تمام انسانوں کے بال ہوتے ہیں سر کے، اگر داڑھی ہے تو داڑھی کے بال، مونچھیں ہیں مونچھوں کے بال، لیکن جن بالوں کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہوئی تو اللہ رب العالمین نے ان کی بھی قسم ارشاد فرمائی کہ واللیل اذا سجا، پیارے تیری کالی کالی چھا جانے والی زلفہائے معمبرہ کی قسم ہے۔ بات آپ بھی کرتے ہیں، بات میں بھی کرتا ہوں، بعض اوقات اس بات کی وقت ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں ہوتی، لیکن جب زبان مصطفیٰ متحرک ہوتی ہے اور وہاں سے کوئی کلام نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وقیلہ کہ محبوب کے فرمان کی قسم ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ وہ اپنی خواہشات سے کچھ نہیں فرماتا، جو اس پر وحی کی جاتی ہے وہی فرماتا ہے۔ اسی لیے کیا خوب فرمایا کہ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ محبوب کی زلف دوتا کی قسم، وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، ہے کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ یہ ساری نسبتیں اگر کام کی ہیں تو نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ یہ ساری برکتیں، یہ ساری رحمتیں اس لیے ہم پر ہے کہ ہم امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ ہم بظاہر بڑی لاپرواہی سے کہہ دیتے ہیں، بے توجہی سے کہہ دیتے ہیں، ہاں ہمارا تعلق امت محمدی سے ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ امت محمدی میں ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں زیادہ گہرائی میں نہیں جا رہا، لیکن انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمناؤں کا اظہار کیا کہ مولا ہمیں امت محمدی میں شامل فرما۔ موسیٰ علیہ السلام کی طویل روایت موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا میں نے اپنی کتاب میں ایک امت کے بارے میں پڑھا کہ تو نے یہ خصوصیت عطا فرمائی، یہ خصوصیت عطا فرمائی، اور ہر سوال کے جواب میں جب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہاں یہ خصوصیت ان کی ہے، جب کہنے لگے کہ یا الہ العالمین یہ میری امت کو بھی عطا فرما، تو فرمایا نہیں، یہ صرف امت محمدی کے لیے۔ اور آخر میں جانتے ہیں کیا عرض کی؟ جب اللہ رب العالمین یہ فرماتا رہا کہ یہ امت محمدی کے لیے ہے، تو آخر میں عرض کی کہ یا الہ العالمین پھر مجھے بھی امت محمدی میں شامل فرما۔ امت محمدی میں ہونا یہ بڑے اعزاز کی بات ہے۔ وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، وہ ہمارے نبی ان کے ہم امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ اور آج اسی نسبت سے ہم یہاں پر جمع ہیں، اس موئے مبارکہ کی زیارت کرنے کے لیے کہ جن موئے مبارکہ کی نسبت میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے۔ یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ مجھے بتائے دنیا بھر میں کسی کے بالوں کی ایسی زیارت کروائی جاتی ہے؟ کوئی ایک انسان عظیم سے عظیم دنیاوی انسان ہو، کوئی بھی ہو، کسی اعتبار سے بڑا کامیاب ہو، ہم اس کی بڑی عزت بڑا احترام کرتے ہوں، تو کیا اس کے اس طرح چیزوں کی زیارت کروائی جاتی ہے؟ واحد ذات میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے کہ جن کا اگر پیالہ مبارکہ
کسی کی نسبت سے یہ کہا جائے کہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا پیالہ مبارکہ ہے تو لوگ اسے بھی سروں پر رکھتے لے جاتے ہیں بڑے احترام کے ساتھ, بڑے پروٹوکول کے ساتھ, کہ یہ جو پیالہ ہے, پیالے بہت ہوتے ہیں, برتن بہت ہیں, لیکن اس برتن کو, اس پیالے کو سروں پر اس لیے رکھا جا رہا ہے, ایک ڈبل VIP پروٹوکول اس لیے دیا جا رہا ہے کہ اس پیالے کی نسبت میرے مصطفیٰ سے ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور میں آپ سے عرض کروں, ہم صحابہ اکرام علیہم رضوان کا اتنا احترام کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کی نسبت میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے ہے. ہم اہل بیت اطہار کا اتنا احترام کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی نسبت میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے. تو محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چیز محبوب کی نسبت میں آ جائے, کیونکہ نسبت کہتے اسے ہے کہ ایک چیز کا تعلق دوسری چیز کے ساتھ ایسا جڑ جائے کہ دوسری چیز اس کا حوالہ بن جائے. ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا جڑا کہ اب ہمارا حوالہ محمدی ہونا ہے, ایسا یعنی حوالہ بن جائے. تو آج موئے مبارکہ کی ہم زیارت کرتے ہیں اور ظاہر کے فیض پاتے ہیں. یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی موئے مبارکہ کہ جن سے صحابہ اکرام نے فیض پایا ہے. عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے نا, تو اس وقت کفاران قریش کی جانب سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر جو مناظر دیکھے نا, تو جا کر اپنے بڑوں کو یہ پیغام دیا کہ تم ان سے لڑائی نہ لینا. کہتے ہیں کہ پیدا کرنے والے کی قسم ہے, میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں, میں بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں جا کر ان کے ساتھ بیٹھا ہوں. میں نے کسی بادشاہ کے درباریوں کو اس بادشاہ کی اتنی عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسی عزت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اکرام کرتے ہیں, ان کے ساتھی کرتے ہیں. جب وہ وضو فرماتے ہیں تو وضو کا پانی جو گر رہا ہوتا ہے تو صحابہ اسے بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے. جب بال تراشتے ہیں تو ان بالوں کو زمین پر آنے نہیں دیتے, اور صحابہ اکرام علیہ رضوان ان بالوں کو اپنے ہاتھوں میں سنبھال لیتے ہیں. اس طرح اس نے بیان کیا کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام کوئی بات بیان فرما رہے ہوتے اور آپ کے صحابہ بیٹھے ہوئے ہوتے تو ان کی حالت ایسی ہوتی, اتنا ادب و احترام, گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہ حرکت کریں گے تو پرندے اڑ جائیں گے. تو یہ احترام اس نے بیان کیا. اس نے کہا کہ اس قوم سے لڑائی نہ لینا, ان سے صلح کر لو, لڑائی نہ کرنا, اس لیے کہ ان کے ساتھی وہ ہیں کہ جو ان پر جان دینے والے ہیں اور کبھی بھی ان کے ساتھی ان کا ساتھ چھوڑ نہیں سکتے. حضور نبی کریم علیہ السلام کے موئے مبارکہ کی بات کئی صحابہ اکرام نے ان موئے مبارکہ کو محفوظ کیا, اور صرف محفوظ نہ کیا بلکہ کوئی بیمار ان کے پاس آتا تو اس بیمار کو مس کرتے یا پانی میں ڈال کر, یعنی پانی میں ڈال کر ان موئے مبارکہ کو نکال لیا کرتے اور بیمار کو پانی پلایا کرتے. تو صحابہ کہتے ہیں کہ بیماروں کو شفا مل جاتی. یہ موئے مبارکہ وہ ہے کہ جن کی نسبت میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سیف اللہ کا لقب پایا آپ نے. جس جنگ میں جاتے, جس جہاد میں جاتے, آپ سرخرو ہو کر واپس آتے. لیکن جب ایک جنگ میں گئے اور وہاں پر دوران جنگ آپ نے محسوس کیا کہ کچھ کمزوری پائی جا رہی ہے, دشمن حاوی ہونے کے قریب ہے, تو خیال آیا تو سر پر دیکھا تو وہ ٹوپی کی جس میں موئے مبارکہ آپ نے سی کر رکھے ہوئے تھے وہ ٹوپی نہیں تھی. گویا کہ آپ نے آج وہ ٹوپی پہننا وہ بھول گئے. جنگ میں شریک ہوئے تو کچھ معلوم ہوا, محسوس ہوا کہ
دشمن حاوی ہوتے جا رہا ہے. اور پھر اسی اثناء میں کہتے ہیں مدینہ منورہ میں یہ اعلان ہوا کہ وہاں پر اور افواج درکار ہے اور سپاہی درکار ہے، لہٰذا جو یہاں پر موجود ہے وہ سب سپاہی بن کر لشکر مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو جائے. اور پھر یہ تھا کہ جب وہ لشکر وہاں سے روانہ ہو رہا تھا، ایک گھڑ سوار کو دیکھا تو مسلمانوں کو شک ہوا کہ یہ کون ہے. جب اس گھڑ سوار کو گھیرا گیا تو انہوں نے یہ بتایا کہ میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہوں. کہا کہ کہاں جا رہی ہے؟ کہا کہ خالد بن ولید جب بھی جہاد میں گیا کبھی ایسا نہ ہوا کہ دوبارہ اعلان ہو رہا ہو کہ مزید سپاہیوں کی ضرورت ہے. جب اعلان ہوا تو مجھے یہ شک ہوا کہ کوئی کمی رہ گئی ہے. تو میں نے دیکھا کہ وہ ٹوپی جو خالد بن ولید پہنا کرتے تھے آج وہ ٹوپی لے جانا بھول گئے، تو میں یہ ٹوپی ان کو لے جا کر دینا چاہتا ہوں. یہ وہ موئے مبارکہ ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بھی کسی مہم پر گئے تو ان موئے مبارکہ کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی نے فتح و نصرت عطا فرمائی ہے. بس یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم علیہ السلام کی ان نسبتوں کے صدقے میں ہم مسلمانوں کے اعمال کو بھی درست فرمائے. جہاں ہم حضور نبی کریم علیہ السلام سے اتنی محبتوں کا دعویٰ کرتے ہیں، عشق کے دعوے ہیں، یہ خالی دعوے زبانوں پر نہ رہے بلکہ عملی میدان میں بھی ہم آئیں اور واقعی اس نسبت امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں. میں آخر میں تمام جتنے بھی اے آر وائی فیملی کے احباب ہیں، قبلہ حاجی جان محمد صاحب یہاں پر موجود ہیں، ہمارے حاجی شعیب صاحب یہاں پر موجود ہیں، ان کے صاحبزادے، اور قبلہ حاجی عبدالرؤوف صاحب، حاجی اقبال صاحب، ان کے صاحبزادوں کو سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، پوری فیملی کو، کہ انہوں نے آج اس پیاری مقدس محفل کا اہتمام فرمایا. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم علیہ السلام کی اس موئے مبارکہ کے صدقے میں اس ساری فیملی کو شاد و آباد فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اس پوری فیملی کو حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شر سے، ساحروں کے سحر سے، بری نظر والوں کی بری نظر سے محفوظ و مامون فرمائے. جتنے احباب یہاں پر تشریف فرما ہے اللہ تبارک و تعالی سب کو اس کی برکتوں سے مستفیض فرمائے. انشاءاللہ ہمارے اے آر وائی ٹی وی کی کنٹینٹ کنٹرولر مفتی محمد عامر صاحب بھی یہاں موجود ہے، تشریف فرما ہے. آپ ان کی دعاؤں سے مستفیض ہوں گے. ہمارے اے آر وائی ٹی وی کے ایگزیکٹو پروڈیوسر ہمارے بھائی محترم جناب عامر فیاضی صاحب کے کلام سے بھی مستفیض ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو یہ محفل ہو رہی ہے اس کے صدقے میں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے، پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے، وہ ذوق تقاضا دے، وہ شوق تماشا دے. اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے. میں بلبل نالا ہوں ایک اجڑے گلستان کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے. وما علیہ